الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ لیتے ہیں آج ہم لوگ سورہ الفاتحہ، اور اس کے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہیں، اور اکثر ہم جب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جملہ یہاں کمپلیٹ ہوا، جہاں پہ آیت کمپلیٹ ہوئی وہاں جملہ کمپلیٹ ہوا، تو آج آپ دیکھیں گی کہ بہت سی آیات مل کے جملہ بن رہا ہوگا۔ عربک کا تو مذکر مؤنث پتہ چل گیا، لیکن اردو کا میں گڑبڑ کر جاتی ہوں۔ بہرحال تو یہ ہے سورۃ الفاتحۃ مکیۃ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں سورتو، تو یہ آپ کا گول تا سے اینڈ ہو رہا ہے، تو اس لیے ساری صورتیں مؤنث ہیں، فیمیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ الفاتحہ، اسی لیے اس کا نام، پھر اس سورہ کا نام کیا ہے؟ الفاتحۃ، کھولنے والی، ٹھیک ہے۔ چونکہ سورہ ہے تو سورہ کا نام بھی کیا ہو گیا؟ فیمیل کی طرح سے یہاں پہ آ رہا۔ پھر آپ کہیں گے بہت سی سورہ تو سورہ یونس ہے، جی ہاں، وہ پھر مذکر ہی اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس سورہ کا نام ہے کھولنے والی، اور یہ سورہ کیسی ہے؟ یہ سورہ مکی ہے، تو چونکہ سورۃ الفاتحۃ کھولنے والی سورہ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا یہ خیر ابھی آپ نے جملہ نہیں کیا، اسی کے بارے میں یہ خبر ہے۔ تو چونکہ جس کے بارے میں، جس اسم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ مکی ہے کہ مدنی ہے، ٹھیک ہے، تو خبر بھی پھر وہی جنڈر فالو کرتی ہے۔ اب ظاہر ہے میں تھوڑا سا زیادہ تو بتاؤں گی یہاں پر نا، تو صبر سے سنیے اور غور سے سنیے کہ خبر بھی پھر اسی طرح سے، جیسے میں نے شاید پڑھایا ہے، ولدن ولدن صالح، چونکہ لڑکا مذکر ہے تو لڑکے کے بارے میں یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیک لڑکا، یہ صفت نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ لڑکا نیک ہے، یہ خبر ہے۔ مرکب توصیفی ابھی آپ ایک کنارے رکھ دیں، ٹھیک ہے، ابھی اس میں نہیں جائیں۔ اب اگر میں نے کہا، بلکہ اس کو اس طرح سے کروں، ورنہ یہ واقعی مرکب توصیفی ہی ہے۔ جملے کی کیا شرط ہوتی ہے؟ کسی جملے کی کیا شرط ہوتی ہے کہ پہلا اسم جو ہو وہ ال سے، یعنی پراپر ناؤن ہو۔ الولد، اگر میں یہاں زیدن لکھتی نا تب وہ صحیح تھا۔ پہلا پراپر ناؤن ہونا چاہیے، اب ناؤن تو میں بولتی نہیں ہوں، پراپر اسم ہونا چاہیے، اور دوسرا کامن اسم ہونا چاہیے، تب وہ بنتا ہے جملہ، کمپلیٹ سینٹینس بنتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کمپلیٹ سینٹینس بن رہا ہے، یہ پراپر ہے، الولد صالح، لڑکا ہے تو میں نے یہ بھی یہاں پہ مذکر ہی لیا۔ اب اگر میں یہی خبر لڑکی کے بارے میں بول رہی ہوں، البنت، اب میں جب اس کی خبر دوں گی، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، جب میں خبر دے رہی ہوں تو اب میں صالح نہیں لکھ سکتی، اب مجھے لکھنا پڑے گا صالحتن۔ اسی میں گولتا لگاتے ہیں، تو جیسے اسی لیے وہ علامت کہی جاتی ہے۔ تو سیم صفت کیا بنی ہماری؟ اب اس کا ترجمہ کریں گے، لڑکی نیک ہے۔ تو آپ نے اردو میں دیکھا، جب اردو میں ہم نے بولا لڑکا نیک ہے، لڑکی نیک ہے، دونوں جگہ نیک نیک ہی تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے لڑکی کے لیے نیک ہی نہیں لگایا کہ چلے لڑکا نیک ہے لڑکی نیک ہی کر دوں، نہیں، ہے نا۔ تو لڑکا نیک ہے لڑکی نیک ہے، دونوں نیک نیک کرتے ہیں، لیکن عربک میں ایسا نہیں ہے، خبر بھی فالو کرتی ہے اس کو۔ یہ لڑکا نیک ہے، جب لڑکی کو مجھے بتانا ہوا نیک ہے، اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں نا، آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں، اور جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔
عربک میں ہم فل اسٹاپ لگاتے نہیں ہیں، یہ ساری علامتیں ہی ہم کو بتاتی ہیں کہ جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس لیے نہ ہمیں کا کی ہے تھا تھی فل اسٹاپ کوما یہ سب کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ آخر کے اعراب دیکھ کے ہی ہم یہ ساری چیزیں نکال لیتے ہیں۔ تو البنت صالحتن یہ میں دکھا رہی تھی، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے۔ تو چونکہ یہ فاتحتی کھولنے والی ہے یہ قرآن کو، تو جب یہ مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث یعنی اسی کے ساتھ آ رہی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ، اب یہاں پہ آپ کو تو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ ہے آپ کا جاری، جو کہ آپ نے بہت دفعہ کیا، نماز کی ورکشاپ میں بھی کیا، چاہے نام نہیں بھی بتایا گیا لیکن یہ تو بہت بار بتایا گیا۔ حرف جر بھی اور اسمی، اور اسمی کا یہ حمزہ مدینہ عربک میں آپ نے دیکھا کہ اسمی کا یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، جو پیچھے سے پڑھے جانے کی صورت میں ہم پڑھتے نہیں، اور اس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھوایا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ اسم کا حمزہ نہیں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو قرآن میں دکھ جائے گا کہ کہیں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو لکھو ہم لکھ لیں گے، پڑھیں گے بہرحال تب بھی نہیں، لیکن اب یہاں پہ کہا گیا ہم سے، ہم کو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا اور بتاتے بتاتے ہم تک پہنچا کہ بسمی میں حمزہ لکھا بھی نہیں جائے گا، تو اس لیے یہاں لکھا نہیں گیا، اور یہ ہو گیا آپ کا مرکب جاری۔ اس کے بعد اسمی، آپ دیکھیں اسمی، اب میں بول رہی ہوں نا اسمی بنا بنا تنوین کے، تو یہ مل گیا ہم کو جر کی حالت میں اسم، تو یہ ہو گیا ہمارا اضافی۔ آج بات اس سے تھوڑا آگے بتائیں گے، یہ تو بس شروع میں بتا دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر شروع کرتی ہوں میں ساتھ نام، شروع کرتی ہوں، یہ یہاں پہ حذف ہے، ساتھ نام اللہ کے، بس اتنا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے ساتھ، اور بریکٹ میں لکھا ہے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ چھپی ہوئی ہے بات یہاں پر، یہاں تک کہ نہ صرف یہ بلکہ وہ کام بھی چھپا ہے کہ میں اب سورہ فاتحہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ اچھا، اب آگے میں نے کہا کہ یہ ال کی وجہ سے اسم ہے، یہ ال کی وجہ سے اسم ہے، کوئی بھی اسم اگر پیش کی حالت میں ہے یعنی رفع کی حالت میں ہے تو ہمیں اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت، پھر بھی ہم ایکسپلین کریں گے، جیسے یہاں ایکسپلین کر سکتے تھے ہم کہ یہاں پہ یہ اب آپ کو بتایا نہیں ہے تو میں نہیں بتا رہی ہوں، لیکن زیر اور زبر میں جانے کی تو ضرور ہی کوئی وجہ ہے، وہ تو ہر حال میں مجھے ایکسپلین کرنا ہے، اس کو ایکسپلین کرے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی میں، تو مجھے اس زیر کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، کیونکہ الرحمانی کے اس لفظ کے زیر میں جانے کی کوئی وجہ ہے، پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جو پہلی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ اثر کرتی ہیں، ادھر والی چیز اثر نہیں کرتی، پہلے سے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس آیت میں، کبھی کبھی آپ کو جو آیت نظر آ رہی ہے ابھی میں دکھاؤں گی کہ پچھلی آیت کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اسی لیے اکثر اسٹوڈنٹس بس وہ ورڈ لکھ کے بھیج دے، اسی کی فوٹو کھینچ کے کراپ کر کے اتنا سا بھیج دیتی ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہے، تو نہیں بتا سکتے، آپ کو ہمیں پوری اتنا ہونا چاہیے کہ پچھلی ایک دو آیت بھی نظر آئے، ہے نا، بہتر ہے کہ پورا پیج بھیج دیں کہ میں پیج نمبر اور یہ بھی دیکھ لوں کہ کون سی سورہ ہے کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ الرحمانی کی زیر کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، تو ہم نے یہاں دیکھا کہ ہمیں یہاں لفظ اللہ مل رہا ہے، اور لفظ اللہ کو جب میں نے غور کیا اور الرحمانی کو بھی ساتھ میں دیکھا تو دیکھا کہ الرحمانی 4 صفات ہوتی ہیں، آج مدینہ عربک میں یہ سب پڑھایا جائے گا بہت تفصیل سے۔ اعراب جو کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ لفظ اللہ حالت جر میں ہے اور الرحمانی بھی حالت جر میں ہے،
اس کے بعد جنس سے دیکھا ہم نے کہ لفظ اللہ بھی مذکر ہے اور الرحمانی بھی مذکر ہے۔ عدد کے لحاظ سے دیکھا کہ لفظ اللہ واحد ہے، الرحمانی بھی واحد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آنی کی آواز سے کنفیوز نہیں ہوں گی یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ الرحمانی بھی کیا ہے؟ واحد ہے۔ پھر وسعت میں ہم نے دیکھا، وسعت معرفہ اور نکرہ آپ کو بتایا ہے، ال اور تنوین۔ تو وسعت میں کیا دیکھا کہ دونوں ہی لفظ ال سے شروع ہو رہے ہیں، اس کا مطلب معرفہ ہے، اس کا مطلب پراپر ناؤن ہے نا، دونوں نام ہے نا، تو پراپر ناؤن ہے۔ تو الرحمن لفظ اللہ کو فالو کر رہا ہے چاروں لحاظ سے، تو یہ بن گیا اس کی صفت۔ اور میں لکھ رہی ہوں صفت نمبر 1 کیونکہ مجھے بہت ساری صفاتیں دکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الرحمن بن گیا صفت نمبر 1۔ اسی طرح ہم آگے گئے، ہم نے دیکھا ہمیں ایک اور لفظ دکھ رہا ہے، الرحیم۔ اب چونکہ غور سے سنیں اب یہ بات، اب چونکہ میں نے اس کو صفت ڈکلیئر کر دیا ہے نا، تو ہمیں اس کی طرف ہم اپنی صفت کی صفت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، صفت کی صفت نہیں ہوتی، صفت ہمیشہ ناؤن کی ہوتی، اس کو آپ ایسے سمجھیں، ناؤن انگلش میں اگر بتائیں گے تب زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ کوئی ناؤن ہے، اس کی 2 ایڈجیکٹیو ہیں، تو یہ ایڈجیکٹیو اس کا ایڈجیکٹیو نہیں ہو سکتا، یہ دونوں ہی ایڈجیکٹیو ناؤن کے ہوں گے۔ جیسے کیا میں کہوں، اگر میں لکھ رہی ہوں بلو بیوٹیفل اسکائی، تب یہ بلو بھی اسکائی کو جا رہا ہے اور بیوٹیفل بھی اسکائی کو جا رہا ہے۔ اگر میں یہ بولوں بلو بیوٹیفل اسکائی، تو آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ نیلا کلر خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایڈجیکٹیو ناؤن کو جاتے ہیں، یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے، یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم نے الرحیمی کو دیکھا، تب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ الرحیمی ہم نے دیکھا تو ہم کو پتا چلا کہ الرحیمی بھی اسی ناؤن کو، یہ اگر انگلش میں بولا جائے، کیونکہ یہ بھی اس میں، یہ بھی اس میں، یہ بھی اس میں، یہ صفت ہے۔ صفت جس اسم کی، جس ناؤن کی ایڈجیکٹیو جس ناؤن کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں موصوف۔ ٹھیک، اردو میں بھی یہ موصوف بولا جاتا ہے نا، موصوف یہ کہہ رہے تھے، موصوف ایسے تھوڑا سا شاید آپ کو کبھی سنا ہو آپ نے، یہ لفظ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا کیونکہ بہت ساری ٹرم سے میں تھوڑا آپ لوگوں کو بچاتی ہوں۔ جس اسم کی کیونکہ ہم اس کو بھی اسم کہہ رہے ہیں، اس کو بھی اسم کہہ رہے ہیں، اس کو بھی اسم کہہ رہے ہیں، ہے نا، تو اب ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ صفت جس اسم کی تھی وہ صفت وہ اسم کہلاتا ہے موصوف۔ اب یہ بھی ہم کو چاروں لحاظ سے سیم لگ رہی ہے نا، چاروں لحاظ سے الرحمن کی بھی سیم لگ رہی ہے اور لفظ اللہ کی بھی لگ رہی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پھر یہ بنی صفت، اور یہ صفت آپ یہ نہیں کہیں گی کہ الرحمن کی بنی، کیوں؟ کیونکہ صفت کبھی کسی صفت کی نہیں ہوتی، موصوف کی صفت ہوتی ہے۔ تو یہ الرحیم بھی، اب میں آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ اعراب میں یہ جر ہے، چلے بتا ہی رہی ہوں، جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ بھی واحد ہے، اور وسعت میں یہ بھی پراپر یعنی معرفہ ہے کیونکہ ال سے یہ ہے، تو یہ بن گئی لفظ اللہ کی دوسری صفت۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ الرحیم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی، اور یہ ہے موصوف، لفظ اللہ کیا ہے؟ موصوف، صفت نمبر 1، صفت نمبر 2۔ آگے چلوں، کسی کو اب تک کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، میں دوبارہ یہیں پہ بتاتی ہوں۔ کوئی بات جو اب تک بتائی سمجھ میں نہیں آئی؟ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، بس ایک یہ نیا ٹرم میں نے بتایا جو کہ انگلش میں جب آپ کرتی ہیں تو ناؤن اور ایڈجیکٹیو سے ڈفرینشیٹ کر لیتی ہیں، لیکن عربک میں چونکہ ناؤن کو بھی اسم کہتے ہیں، ایڈجیکٹیو کو بھی اسم کہتے ہیں،
تو اس لیے میں نے بتایا کہ وہ اسم جس کی صفت بتائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں موصوف، اور جو صفت ہوتی ہے وہ تو صفت ہوتی ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے۔ تو موصوف لفظ اللہ ہوا یہاں پر، اس کی آپ نے ایک صفت دیکھی، دوسری صفت دیکھی۔ کوئی ہینڈ ریز نہیں ہے، چیٹ میں کچھ میسج ہے۔ یہ کیا ملائکتن؟ اچھا یہ پہلے کا کچھ ہے، ہمیں لگتا ہے پہلے کا یہ ہے نا 248 ٹائم۔ جی ہاں یہ پہلے کا ہے، آپ بعد میں دیکھ لیں گے اس کو۔ جی ہاں وہ سوال آپ کا اچھا ہے، ملائکتن کی گولتا شاید آپ پوچھ رہی ہیں، وہ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ لاسٹ لیسن سے ہے۔ اس لیسن کا کوئی سوال ہے تو مائک انمیوٹ کر کے پوچھیں جلدی سے۔ کس کا ہینڈ ریز ہوا ہے؟ کسی کا نہیں ہوا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جب آگے گئے ہم تو بہرحال یہ تو ہو گیا ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے چلتے ہیں الحمدللہ پر۔ اب یہ دیکھیں الحمدو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا اسم۔ کیوں اسم ہوا؟ ال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی یہ اسم ہو گیا آپ کا، اس کے بعد یہ للہ مرکب جاری، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے۔ یہاں پر جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ابھی آپ کو ہم جملہ تک لے کے نہیں گئے ہیں، اس لیے ہم بہت زیادہ آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے، لیکن مطلب تو آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اگر یہاں تک دیکھا جائے تو کمپلیٹ ہے، لیکن آگے ابھی بات جاری ہے، ابھی اللہ کے بارے میں اور باتیں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں اب یہاں پر کہ اب یہ للہ، ٹھیک ہے، للہ میں یہ لفظ میں اس کو الگ الگ لکھ دوں، یہ ایسے ہے، یہ دونوں لفظ ہو گئے آپ کے جو یہاں کھول کے لکھ دیا میں نے۔ آگے مجھے یہ للہ کی زیر تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ حرف جر کی وجہ سے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ الحمدو پہ دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے اوپر اثر ڈالے، یہیں سے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے، تو اس کے یہاں پہ کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں، اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہ اسم پیش کے ساتھ ہے، جبکہ لفظ اللہ سے پہلے حرف جر آ گیا، اس لیے لفظ اللہ حالت جر میں چلا گیا، للہ اللہ کے لیے ہے۔ ربی، اب ربی کی زیر ہمیں ایکسپلین کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ربی، اور آپ یہ اچھا پہلے ہم اس مرکب کو دیکھ لیتے ہیں پورا، ٹھیک ہے، اس پورے مرکب کو دیکھتے ہیں کہ ربی بغیر ال اور بغیر تنوین کے، اور العالمون، یہ اونا کی آواز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رفع کی آواز، اونا اینا اینا آپ نے یاد کیا ہوا ہے، اور اینا کی آواز ہوتی ہے نصب کی، اور این دوبارہ لکھوں میں، اور اینا کی ہی آواز ہوتی ہے جر کی بھی، اونا اینا اینا، تو یہ ہوتا اگر یہ ربی پیچھے نہ ہوتا، یہ کہیں ہم الگ سے لکھیں تو ہم لکھیں گے العالم، اور اس کے بعد لکھیں گے العالمون، چونکہ آپ نے اتنا العالمین بچپن سے پڑھتی آئی ہیں کہ ہو سکتا ہے العالمون جب میں بول رہی ہوں تو وہ صحیح نہ لگ رہا ہو، ہے نا۔ تو العالمون یہ رفع کی حالت ہو گئی، اور العالمین نصب اور جر کی حالت ہو گئی۔ اب یہاں پہ مجھے ایک اسم مل گیا بغیر ال بغیر تنوین کے، ٹھیک ہے، بغیر ال اور بغیر تنوین کے، اور آگے ہم کو حالت جر میں، کیونکہ اینا کی آواز جر کی بھی ہے نا، تو اینا کی آواز بھی مل گئی پنک سے، اسی لیے یہ ہائی لائٹ ہے کہ آپ اسے اندازہ کریں کچھ، تو ہمیں ایک جر کی حالت میں اسم بھی مل گیا۔ اس طرح سے
یہ ہو گیا اضافی، مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں ربی کی زیر یہاں پہ کیوں، ربی لفظ جو ہے یہ زیر لے کے کیوں آیا، ٹھیک ہے۔ یہ رب یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالی کی صفت کے طور پہ آ رہا ہے۔ لفظ اللہ حالت جر میں ہے، اب دیکھتی چلے میں یہ چاروں چیزیں دکھاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ حالت جر میں ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور لفظ اللہ اللہ تعالی کا نام ہے، یہ ذاتی نام ہے، تو یہ معرفہ ہوا۔ شروع سے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اعراب، لفظ اللہ کا اعراب حالت جر میں ہے تو ربی بھی حالت جر میں ہے۔ جنس لفظ اللہ مذکر، رب بھی مذکر، عدد ہے نا واحد تو رب بھی واحد۔ وسعت میں اب آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے کہ لفظ اللہ پراپر اور رب میں تو ال نہیں دکھ رہا ہے نا، کچھ ایسا دکھ نہیں رہا ہے۔ اس میں یاد رکھیں، ایک نئی بات بتانے جا رہی ہوں، نئی بات بتاتے ڈر بہت لگتا ہے، آپ سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں، کہ چونکہ اس اسم کی تو شرط ہی یہ ہو گئی تھی نو ال نو تنوین، یہ تو بیچارہ مجبور تھا، نہ یہ معرفہ بن سکتا ہے نہ نکرہ بن سکتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ لفظ اللہ کی صفت کے لیے اس کو معرفہ ہونا چاہیے، ہے نا، معرفہ ہونے کے لیے اسے ال سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو بن گیا مرکب اضافی کا اسم، اس کی تو شرط ہی یہ تھی کہ نو ال نو تنوین، یہ تو ال لے کے آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اس کی یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے، اسٹار پوائنٹ ہے، اس لفظ کی یعنی اس والے اسم کی، جو نہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، کیونکہ نہ ہی یہ پراپر دکھ رہا ہے، ال نہیں دکھ رہا ہے، نہ ہی یہ نکرہ دکھ رہا ہے، تنوین بھی نہیں دکھ رہی ہے۔ ایسے میں اس کی وسعت، یہ والا پوائنٹ، اگر یہ پراپر ہے تو یہ بھی پراپر ہے۔ ابھی میں بتاتی ہوں کیوں۔ اگر یہ پراپر ہے تو یہ بھی پراپر اس لیے ہو جاتا ہے، اس اسم کا تعلق ہے نا اس سے، ٹھیک ہے۔ جس اسم کا تعلق، اگر اس اسم کا تعلق پراپر ناؤن سے ہے تو یہ خود بھی پراپر ہو گیا، تعلق اتنی بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دکان میں ایک کپڑا ٹنگا ہوا ہے، جب تک وہ کپڑا وہاں ہے تب تک وہ کپڑا ہی ہے، وہ ڈریس کہلائے گا، لیکن جیسے ہی وہ آمنہ نے اس کو خرید لیا، اب وہ کپڑا خاص ہو گیا، کہیں گے ابھی بھی ہم اسے کپڑا کہیں گے، آمنہ کا کپڑا، کپڑا ہو گیا نا خاص، اب وہ دکان والا کپڑا تو نہیں رہ گیا، وہ 20-25 سوٹ کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا، جو سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ جو چیز کسی خاص اسم سے جس اسم کا تعلق ہو جاتا ہے وہ چیز بھی خاص ہو جاتی ہے، اگر اس کا تعلق عام سے ہوگا تو یہ چیز بھی عام ہی رہ جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکب اضافی میں جو اسم ہے نا، اسی اسم کی بات کر رہے ہیں نا، رب کی بات کر رہے ہیں ہم، جہان کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں رب کی، جو رب ہے تمام جہانوں کا، تو یہ جہان چونکہ یہاں پہ ال کے ساتھ آ گیا، اس سے ہم کو پتا چلا کہ رب کی بھی وسعت پراپر ہے، ٹھیک ہے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو جا کے 20 بار سنیے گا، اگر کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو، ٹھیک ہے، بار بار سنیے گا، ٹھنڈا پانی پی کے سنیے، کبھی گرم چائے پی کے سنیے، کسی بھی طرح سے سنیے، کبھی بیٹھ کے سنیے، کبھی لیٹ کے سن لیجئے، ہے نا، ریکارڈنگ ہے، آپ اپنی اس پہ ہر طرح سے سن سکتی ہیں۔ کتنی، میں جب کبھی سوچتی ہوں تو سوچتی ہوں کتنی سہولتیں ہیں، اور ریکارڈنگ کا سسٹم بھی ہماری ٹیچرز نے ہم کو ریکارڈنگ کر کے نہیں دی، ہم کو اسی وقت دماغ میں ریکارڈ کرنا پڑا، یہ سب کچھ جو آپ کو پڑھا رہی ہوں نا اسی وقت، اور شاید کہ وہ زیادہ بہتر تھا کہ زیادہ الرٹ ہو کے سنتے تھے کہ بس یہ جو بات منہ سے، یہ جو ہیرے ٹپک رہے ہیں یہ کبھی پھر نظر نہیں آئیں گے،
تو جم کے ان کو اسی وقت سن لو، جم کے اسی وقت سمجھ لو۔ تو دونوں ہی کے پلس اور مائنس ہیں الحمدللہ، کہ اگر پھر میں نے سوچا کہ نہیں ریکارڈنگ بھی دینا شروع کیا جائے، کہ کیا پتا کوئی فائدہ اٹھا لے، کسی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہے، جیسے ہو سکتا ہے آج کوئی کلاس میں نہیں آ پایا کسی وجہ سے، تو اس کا نقصان نہ ہو جائے، بس اس نیت کے ساتھ ریکارڈنگ شروع کی۔ لیکن بیک آف مائنڈ میرے ہمیشہ یہ چلتا رہتا ہے کہ کہیں فائدے کے بجائے نقصان نہ ہوتا ہو، لوگ کہیں ڈھیلا ڈھیلا سا نہ سنتے ہوں، کلاس میں جتنا فوکس کر سکتے ہیں اس میں کمی نہ رہ جاتی ہو، کہ چلے خیر ہے ریکارڈنگ آ رہی ہے، دماغ کے پیچھے یہ چلتا ہے۔ بہرحال تو کہنے ایک بار پھر بتاؤں، جیسے کوئی بھی چیز جب اس کی کسی خاص، اگر میں کہوں گھر، اگر میں کہوں چلیں اگلی اس پہ چلتے، میں بہت سارا پیج لے کے آئی تھی، مجھے پتا تھا کہ بہت سمجھانا پڑے گا۔ اب یہ ہے بیتو، جب تک یہ اکیلا ہے تب تو مجھے لگانا پڑے گا نا، یا تو میں ال لگاؤں، یا ایسے تو آپ کبھی نہیں دیکھتی ہیں نا، کسی وجہ سے یہ تنوین یا ال جاتی ہے۔ اب اس بیتن، یہ چلیے بیتن ہے کیونکہ ڈکشنری میں اسی طرح ملے گا، ہے نا، تنوین کے ساتھ، کیوں عام گھر ہے نا، کوئی خاص گھر ہے ہی نہیں، ال میں لگا ہی نہیں سکتی۔ اب جب یہ گھر بنا بیت اللہ، اس گھر کا تعلق، یہ عام گھر نہیں رہ گیا، یہ تو بنا ال کے ہے، لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ یہ پراپر ناؤن ہے، یہ اسم بھی پراپر ناؤن کو عربک میں معرفہ کہتے ہیں۔ میں اس لیے بھی نہیں لکھ رہی ہوں کہ آپ رفع سے نہ کنفیوز ہو جائیں نا، کیونکہ اکثر لوگ ہو جاتے ہیں، تو چلے ابھی انگلش ہی میں رہیے آپ۔ چونکہ یہ پراپر ہے، اس لیے یہ اسم، حالانکہ اس میں پراپر کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ سے ہو گیا، تو اب یہ عام گھر نہیں رہ گیا۔ اب جیسے ہی میں بیت اللہ کہتی ہوں تو آپ کے دماغ میں کعبہ ہی آتا ہے نا، کوئی، میں تو نہیں بول رہی کوئی دوسرا، ہے نا، کوئی دوسری چیز تو نہیں آتی۔ بیت اللہ کہا تو کعبہ آ گیا دماغ میں، کوئی مسجد آ گئی، ہے نا، مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن ایسی عام سی کوئی جھوپڑی تو نہیں سوچیں گی آپ، ہے نا، کیونکہ اب اس لفظ کا تعلق اللہ سے ہو گیا، تو یہ لفظ خاص بن گیا، اس لیے یہ رب اس کی صفت ہے۔ یہاں پہ آپ کو ال نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کو مضاف، یعنی اس کو مرکب اضافی کا پہلا اسم بننا تھا، تو یہ ال لے ہی نہیں سکتا، حالانکہ یہاں پہ ال موجود ہے کیونکہ اس کا تعلق اس سے ہے۔ یہ تمام جہانوں کا، وہ سارے خاص، سب جہانوں کا رب، تو یہ خاص ہو گیا۔ اس طرح سے یہ مرکب اضافی پورا کا پورا، یہ مرکب اضافی یہ بن گیا صفت نمبر 3 اللہ کی، یہ رب صفت بنا، اور یہ ظاہر ہے پورا، یہ رب اکیلے تو نہیں ہے نا، کمپاؤنڈ ورڈ ہے، تو یہ پورے کو ہی صفت بننا پڑے گا لفظ اللہ کی، تو یہ ہو گیا صفت نمبر 3، اور یہ ہے اس کی ایکسپلینیشن اس زیر کی، کیونکہ رب جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، تو اسے کیا بننا پڑے گا، اسے لفظ اللہ حالت جر میں ہے، تو لفظ رب کو بھی حالت جر میں جانا ہوگا، اس وجہ سے یہ حالت جر میں ہے۔ جنس واحد، جنس مذکر مذکر، عدد واحد واحد، اور وسعت، اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ پراپر ہے اور یہ بھی پراپر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمیں ایک اور لفظ دکھ گیا الرحمانی، یہ ہم نے یہاں پہ ہی سمجھا دیا، تو یہ سوری میں 3 میں نے کیوں لکھا، یہ صفت نمبر 1 ہی ہے، ابھی میں اوپر کا یہ لے کے سوچ رہی ہوں نا۔ یہ صفت نمبر 1 ہوئی لفظ اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اب الرحمانی، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بھی زیر کی حالت میں ہے، اب زیر میں جانے کی اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ، تو پیچھے جا کے دیکھا ہم نے، تو ہمیں
ظاہر یہ صفت ہے، اس کی صفت تو نہیں بنے گا نا، تو یہ بھی الرحمانی بھی لفظ اللہ کو فالو کر رہا ہے. میں یہاں لکھ دیتی ہوں موصوف، اور اس کی یہ صفت نمبر 1. اور یہ چاروں لحاظ سے ابھی میں نے اوپر ایکسپلین کیا، دوبارہ میں نہیں بول رہی ہوں، ان چاروں لحاظ سے الرحمانی لفظ اللہ کو فالو کر رہا ہے، اور یہ بن گیا صفت نمبر 2. یہ بن گیا صفت نمبر 3 اللہ کی. ٹھیک ہے، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 منٹ کا بریک دوں؟ آپ لوگ پیناڈول وغیرہ لے کے آ جائیں گے؟ سر درد کی دوا تو نہیں چاہیے؟ بریک چاہیے؟ نہیں استاد محترمہ، الحمدللہ مزہ آ رہا ہے کلاس لینے میں. جی ہاں، بالکل مزے ہی کریں. ٹھیک ہے، جو سمجھ میں آ جائیں تو مزے لے لے کے کریں، اور کچھ نہیں ہوتا تو پھر سوچیں کہ کوئی بات نہیں، ہم کئی بار سن لیں گے، بار بار سن لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی جلد ہی شروع ہونے والی ہے آپ کی سورۃ الکہف کی انشاءاللہ تعالی. تو یہ باتیں میں کہہ رہی ہوں نا کہ قرآن تو الحمدللہ کوئی چھوٹی سی چیز تو ہے نہیں، بہت بڑی چیز ہے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، تو ایک بار سمجھ میں نہ آئے الجھے نہ، الجھنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، گیو اپ نہیں کرنا ہے، چھوڑ نہیں دینا ہے. جب آپ سوچیں کہ اگر کوئی چیز بتا رہے ہیں مشکل لگ رہی ہے، آپ نے کہا میرے بس کا نہیں ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چھوڑ کے بیٹھ گئیں. جب چھوڑ کے بیٹھی تو کیا اس بیٹھنے میں آپ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں، ہم تو وہیں پہ رک گئے نا. ہم نے کلاس چھوڑی اور ہم تو گم ہو گئے. پھر اب ہم بزی تھے، کبھی کتاب کھولتے تھے، کاپی کھولتے تھے، اس سے جوجھتے تھے. ہم نے جب یہ چھوڑا، پھر ہم انہی بازاروں میں، انہی گپوں میں، انہی غیبتوں میں اور انہی نیکیوں میں. وہ ضروری نہیں کہ غیبتیں ہی کر رہے ہوں، مطلب دوسری چیزوں میں پھنس کے رہ گئے، ہو سکتا ہے دنیا میں ہی پھنس کے رہ گئے. اللہ کرے کہ اگر ہم چھوڑیں تو اس سے بہتر کام میں لگ جائیں تو بات اچھی ہے. لیکن چھوڑنے سے تو ایسا نہیں ہوتا. اگر ہم چھوڑ دیں اور ہمیں زیادہ آنے لگے، بے شک چھوڑ دیں. لیکن ہم چھوڑ دیں اور ہم کچھ بھی نہ، ہم تو سوچ نہیں پاتے کیسے چھوڑ دیں. چھوڑنے سے کیا زیادہ آ جاتا ہے؟ جو کلاس میں بیٹھے ہیں انہیں کچھ بھی اگر نہیں آ رہا ہے تو ان کا یہ بیٹھ کے یہاں پہ جو وقت لگ رہا ہے وہ بھی تو ہے نا، کہ وہ وقت ہی سنہرا وقت ہے، گولڈن ہے. آگے چلتے ہیں، ابھی ایک اور صفت دیکھیے. تو یہ صفت نمبر 1، صفت نمبر 2، صفت نمبر 3. آج آپ کو پتا چل رہا ہے مالکی کیوں بولتے ہیں، مالکو کیوں نہیں بولتے. اگر جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، آیت ختم ہوئی، آیت یہاں ختم ہے، آپ اس کو الرحمانی کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اسم، اگر جیسے الحمد سورہ یہیں سے شروع ہو رہی ہے، آپ دیکھیں پیش ہے، پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی تو اس نے یہ رفع میں رہ گیا. یہ یہاں پہ جملہ ختم نہیں ہوا، آگے بات چل رہی ہے، یہ پیچھے سے لنکڈ ہے، اور وہ بھی لفظ اللہ سے. آگے ہم نے دیکھا تو ہمیں یہاں مالکو نہیں ملا، ہمیں مالکی ملا، مالکی. پھر ہم الرٹ ہو گئے کہ ابھی ہمیں پیچھے جانا ہوگا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جیسے ہی ہمیں مالکی دکھائی دیا، اب ہم یہاں پہ ہمیں سٹاپ کرنا ہے، اینڈ آئی ہیو ٹو گو بیک. ہم پیچھے جا کے ہم دیکھیں گے کہ مالکی کہاں، کس وجہ سے یہ مالکی بنا. اگر پیچھے کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا تو اسے مالکو ہونا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ زیر ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، ہم کو پیچھے لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے ہم اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ریلیٹ، زیر کی وجہ بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے آپ کو یہ مالکی یوم الدین سمجھاتے ہیں، یہ بڑے ہی مزے کا ہے. میری اگلی کلاس کب سے؟ چلیں بھی ٹائم. فرت آپ کو مزہ تو آ رہا ہے یہاں پہ، اور ووٹ میں آپ کر رہی ہیں کہ آپ کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ لوگ تو مجھے ہارٹ اٹیک دیتی ہیں. سوری استاد جی، اس وقت نا بھابھی کی وجہ سے میں بہت بزی تھی، تو وہ میرے پاس گلاسز بھی نہیں تھے. نہیں، میسج بھابھی کی آتے تو الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، ان کا ہارٹ صحیح ہو گیا. آپ مجھے ہارٹ اٹیک دیں گی؟ نہیں نہیں، سوری استاد جی، نہیں، اللہ نہ کرے ایسا میری طرف سے آپ کو کچھ ہو.
اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ کیونکہ اس میں جو 3 لڑکیوں نے ووٹ کیا، عزت، فرحت اور فضیلت، فضیلت میری عربک گرامر کا انہوں نے میرے ساتھ پورا ایک کورس کیا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو وہ اس کورس میں ہے کہ نہیں، مجھے نہیں یاد آتا، مطلب انہوں نے نفیسہ کے ساتھ پورا کورس کیا ہے، ہم لوگوں نے کافی ان کو انٹرمیڈیٹ لیول تک کا، ان کا بھی ووٹ وہاں دکھ رہا ہے۔ استاد جی میری گلاسیں ٹوٹ گئی، مجھے گلاسیں مل نہیں رہی تھی، تو میں نے آپ کی وائس ہی بس سنی، تو آپ نے وہاں بولا تھا کہ نمبر 1 اور 6 میں کرنا ہے، میں نے بغیر سوچے سمجھے بس اس پہ ٹک لگا دیا، کہ ابھی میں نے نا ادھار لی ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ ساتھ لے رہی ہوں، تو آج ٹائم نکال کے جاؤں گی ہم نے کہا کہ انشاءاللہ۔ آپ لوگ دے رہی ہیں وہاں ووٹ، لوگ دیکھیں گے شاید 1 والا ووٹ زیادہ پسندیدہ، آپ تو جانتی ہیں نا کہ ہم لوگ بھیڑ چال جانتی ہیں، شیپ فالوئنگ، دیکھتے ہیں جدھر زیادہ ووٹ ہے ادھر لگا دو، شاید وہی نہیں اچھا نہیں ہوگا۔ سر، میں نے بتایا نا کہ میرے پاس گلاسیں نہیں تھی، میں دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی، بس ادھر بھابھی کی طرف بھی مصروف تھی اور بس وائس بھی ساتھ ساتھ سن رہی تھی، چلیے تو کوئی اس نہیں، لیے۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جب سوچ سمجھ کے ووٹ کریں، نہیں تو جب تک سمجھ میں نہ آئے رکی رہیں۔ جی ٹھیک۔ چلے ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ کو تو لگتا ہے کہ بس ٹیپ کیا اور وہ ووٹ میرے اوپر بہت اثر ڈالتے ہیں، میری پوری کلاس کی پلاننگ چینج ہوتی ہے، مجھے پھر ہے نا پورے اسی حساب سے رات کی کلاس کے لیے مجھے سب کچھ پلان کرنا پڑے گا، تو اس وجہ سے ووٹ کو بہت، ایک تو یہ اگنور نہ کیا کریں کہ میں ووٹ کیوں کروں، آپ کو تو ٹچ کرنا ہے، ہمیں تو پورا بیٹھ کے لکھنا ہوتا ہے وہاں، تو اس کو ضرور کیا کریں اور صحیح سب لوگ کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلے آ جائیں مالکی یوم الدین، بہت ہی مزے کی بات بتانے جا رہی ہوں، بہت غور سے سنیں۔ پہلا لفظ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں مرکب اضافی، اضافی ہوتا ہے، اکثر لوگ بول رہے ہیں اضافی، پتہ نہیں اضاف ورڈ ہوتا ہوگا بھائی کچھ اردو میں، مجھے نہیں پتا، لیکن اضافی یہاں نہیں ہے، اضافی ای ہے۔ اس میں آپ کو ہم نے بتایا 2 اسم ہوتے ہیں، آج میں ان کا نام بھی بتا دوں تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ پہلا والا اسم جو نو ال نو تنوین، اس کو کہتے ہیں مضاف، اور دوسرا اسم جو حالت جر میں ہوتا ہے، کیونکہ یہی میں بولتی ہوں ہمیشہ تو اس کو یاد کر لیں، حالت جر میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ 2 پوائنٹ ایسے یاد ہو جانے چاہیے جیسے آپ کے بھائی بہن، کیونکہ قرآن میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ابھی ہی میں نے آپ کو جو اتنا کرایا، یہاں پہ ہی ایک مرکب اضافی یہاں بتا دیا، ایک مرکب اضافی ادھر بتا دیا، اور اب بتانے جا رہی ہوں ادھر، تو ہر آپ دیکھ رہی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بڑی بڑی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور آپ کو مرکب جاری اور مرکب اضافی تو آپ کو ایسی شاید ہی کوئی آیت ہو جہاں پہ نہ ملے، ٹھیک ہے، تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہوتا ہے۔ اب جب مجھے پہلا اسم ملا، ابھی ہم اس کی زیر کو نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، زیر سے ابھی ہم نے اس کے مطلب نہیں ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پہلا اسم ملا وداؤٹ ال وداؤٹ تنوین، فوراً ہم الرٹ ہو گئے کہ یہاں مرکب اضافی ہو سکتا ہے اور اس کا پہلا اسم ہو سکتا ہے، میں یہاں پہلا لکھ رہی ہوں بس، یہ پہلا اسم ہے، یہ دوسرا اسم ہے، یعنی یہ مضاف ہو سکتا ہے میں بول رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف تب تک نہیں ہوگا جب تک آگے اس کے یہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے مضاف ہونے کی صرف یہ کنڈیشن نہیں ہوتی کہ یہ ال نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے، اور ہم اس کو سمجھ لیں کہ ارے یہ تو مضاف ہے، کیونکہ مضاف کی کنڈیشن تو پوری کر رہا ہے، مضاف کی صرف یہ کنڈیشن نہیں ہوتی ہے، یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے، اسی طرح مضاف الیہ کی ایسا نہیں کہ ہر وہ اسم جو حالت جر میں ہے ہم کہہ دیں مضاف الیہ، مضاف الیہ کی بھی یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک مضاف بھی بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بنا تنوین کے تو میں نے سمجھا کہ یہ مضاف ہو سکتا ہے، لیکن
کیا اس کے بعد ہمیں حالت جر میں، یہ دیکھیں حالت جر ہے نا کنڈیشن، کوئی اسم مل رہا ہے؟ جی ہاں مل گیا. تو یہ ہمارا 1 اور 2 دونوں مل کے بن گیا مرکب اضافی. یہ بن گیا آپ کا مرکب اضافی. اور اس کا ترجمہ ہم کر دیں گے دن مالک. لیجیے عربک میں لکھ رہی ہوں میں. بس اتنا ہوا ہی اردو بن گیا. دیکھیں اردو اور عربی میں کتنا کم فرق ہے نا. انڈیا کے لوگ جو یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں اردو نہیں آتی، اردو، ارے سیکھیں اردو. کچھ بھی اتنا قرآن بچپن سے پڑھا ہے، بس یہ ذرا سا ہٹایا بن گیا اردو، اور بیچ میں کا لگا دیا. تو یہ بن گیا ہمارا مرکب اضافی. سب لوگ ایگری کر رہے ہیں؟ کسی کا کوئی شک شبہ تو مجھ سے بات فوراً ہینڈ ریز کریں، ٹائم کم ہے. یہ ہو گیا مرکب اضافی. ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں ایک دوسرے پیج پہ، واپس یہاں آؤں گی بعد میں. آج لگتا ہے بس یہیں تک کر پائیں گے. اب ہم نے آگے گئے تو ہمیں یومی کی زیر کو بھی ایکسپلین کرنا ہوگا. یومی کی زیر کو تو ہو گئی ایکسپلین، وہ تو مضاف الیہ بن گیا نا. یہاں پہ جو ہم نے اس کو دیکھا، یہ یومی کی زیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یہ آلریڈی ایکسپلین ہو چکا. یومی کو جب میں نے دیکھا تو پھر مجھے یہ مل گیا بغیر ال اور بغیر تنوین کے. یعنی پھر مجھے یہ کنڈیشن مل گئی مضاف کی کہ نہ اس میں ال ہے نہ اس میں تنوین ہے، تو یہ مضاف ہو سکتا ہے. یعنی مرکب اضافی کا پورا میں یہاں نہیں لکھوں گی، پہلا والا اسم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس پہ نو ال نو تنوین والی کنڈیشن مجھے مل گئی. لیکن آگے مجھے اس کے جر والا اسم بھی چاہیے، یعنی سیکنڈ کنڈیشن بھی چاہیے. آگے گئے، مجھے ایک اسم دکھا ال کی وجہ سے، اور اس کے نیچے ہم کو زیر یعنی حالت جر میں بھی مل گیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا میرا سیکنڈ اسم. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سیکنڈ اسم، اور یہ دونوں بن گئے مرکب اضافی. نمبر 2، اوپر والا کیا تھا؟ یہاں کیا لکھا تھا میں نے؟ مرکب اضافی نمبر 1. ابھی دونوں کو کنیکٹ کروں گی، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی ہمیں ایک مرکب اضافی یہ بھی بن گیا ہمارا یوم الدین، کیونکہ مجھے اس کے بھی ایکسپلین سب کرنا ہوگا کہ اگر یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس میں، تو اس کا ال بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ کر لیں گے. بدلے بدلے کرو نا تو جیسا لگتا ہے جیسے وہ ہو گیا، آئی مین پلورل ہو گیا، تو اس وجہ سے میں نے بدلہ لکھا. اور یوم کہتے ہیں دن کو. بدلے کا دن، ایسے ترجمہ کریں گے نا، بدلے کا دن. تو یہ یوم الدین کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ بدلے کا دن. واپس آ کے ان دونوں مرکبات کو یہاں ملا لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ فرسٹ اسم ہے اور یہ سیکنڈ اسم ہے. لیکن جب ہم نے دوسرا کلر لیتے ہیں، کون سا کلر لوں؟ یہ لے لے. جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تب ہمارا یہ ہوا پہلا اسم اور یہ ہوا دوسرا اسم. اور ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟
بدلے کا دن. میں نے آپ سے کہا کہ پیچھے سے ترجمہ کرنا، پیچھے سے ترجمہ کر رہے نا، بدلے کا دن اور پھر دن کا مالک. بدلے کا دن اور دن کا مالک. تو کیا ہو گیا؟ بدلے کے دن کا مالک. تو پیچھے سے ترجمہ ایسے کروا لیتے ہیں، بدلے کے دن کا مالک. اور میننگ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بدلے کا ایک دن ہے، ٹھیک ہے، بدلے کا ایک دن ہے اور اس دن کا مالک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دماغ گھوم گیا؟ بدلے کا ایک دن ہے اور اس دن کا ایک مالک ہے، اور وہ مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ مالک، یہ پورا مرکب جو ہے، یہ پورا مرکب اضافی لفظ اللہ کی صفت بن گیا. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں اس طرح کے، جب ہم لوگ اور اس پہ پڑھتے ہیں نا تو ہم لوگ اس طرح کا اگزامپل دیتے ہیں. ٹائم ہوتا تو میں اس کو کر کے دکھاتی. رسول کی بیٹی کی دعا. سوری، میں اور بھی لگا دوں. اللہ کے الدعاء بنتی رسول اللہ. اس طرح سے یہ پورا اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، ایسے بڑے بڑے مرکبات دے دیے جاتے ہیں اور لائن سے. اب یہ ایک مرکب اضافی ہے، یہ دوسرا مرکب اضافی ہے، اور یہ تیسرا مرکب اضافی ہے. اللہ کا رسول، رسول کی بیٹی اور بیٹی کی دعا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے لوگ تو اس کو کہہ دیتے ہیں کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی. آپ اگر اٹھا کے کتابیں وہاں لکھا رہے گا پیچیدہ مرکب اضافی، لیکن میں تو اس کو لکھتی ہوں انٹرسٹنگ مرکب اضافی. ٹھیک ہے، مزہ آتا ہے کہ بناتے چلے گئے، اس طرح سے چین بن جاتی ہے پوری. تو یہ بالکل اسی طرح سے یہ دیکھیں، یہ ایک مرکب اضافی، نو النو تنوین، حالت جر میں ایک اسم، اس کے بعد پھر نو النو تنوین اور حالت جر میں ایک اسم. ٹھیک ہے، تو یہ جو بیچ میں ہوتا ہے، جو بیچ والے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے سیکنڈ اسم ہے، اور اس کے لیے ادھر والے کے لیے فرسٹ اسم کا کام کرتے ہیں. ڈبل رول ہوتا ہے. ڈبل رول ہوتا ہے نا لوگوں کا، ہم لوگ کا بھی ہے نا ڈبل رول. کل کی کلاس میں ہی میں نے بتایا کہ ہم عورتوں کے بہت سارے رول ہوتے ہیں. ہم ماں بھی ہوتے ہیں، بہن بھی ہوتے ہیں، بھائی تو بہرحال نہیں ہوتے، ہے نا، بیٹی بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، ٹیچر بھی ہوتے ہیں، کوک بھی ہوتے ہیں، ہے نا، بہت کچھ ہوتے ہیں. خالہ جی پھوپھی چچا بھی تو ہوتے ہیں نا. ہاں، وہ تو بھول گئے کیونکہ اتنی دور بیٹھے ہیں کہ خالہ پھپھی چچی، ہاں بالکل وہ سب بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح سے یہ اسم بھی یہاں اس مرکب کے لیے سیکنڈ اسم اور اس مرکب کے لیے فرسٹ اسم، لیکن یہ دونوں کی شرطیں پوری کر رہا ہے. اس والے کے لیے اس کو حالت جر میں ہونا تھا، اور اس والے کے لیے اس کو نو النو تنوین ہونا تھا. تو آپ دیکھیں یہ دونوں پوری کر رہا ہے. ٹھیک اسی طرح میرا والا اگزامپل بھی دیکھیں. یہ اس کی وجہ سے اس کو کیا ہونا تھا، اس کو حالت جر میں ہونا تھا، تو یہ حالت جر میں ہے.
اس والے کے لیے اس کو نو ال نو تنوین ہونا تھا تو نو ال نو تنوین ہے. اسی طرح یہ رسول یہاں پہ اس والے کے لیے اس کو حالت جر میں تو حالت جر میں، اور اس والے کے لیے اس کو نو ال نو تنوین تو یہ نو ال نو تنوین. ٹھیک ہے، اس کی کوئی شرط نہیں تھی. یہاں پہ مجھے اس کو ال ہٹا دینا ہے، یہ ال یہاں نہیں ہوگا، دعاؤ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دعاؤ ہی ہوگا کیونکہ یہ فرسٹ اسم ہے نا یہ. تو دعاؤ بنت رسول اللہ. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا مالک یوم الدین، بس یہیں تک ختم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ پورا، یہ دو مرکب اضافی، لیکن یہ پورا پھر مل کے صفت بنتا ہے لفظ اللہ کی صفت نمبر 4. یہاں پہ جا کے اب جملہ کمپلیٹ ہوا. اب دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ ایاکا، صرف تیری ہی. واقعی کیا نام ہے، اگر گرامر کے لحاظ سے اگر نہیں سمجھا صورتوں کو نا تو کچھ بھی نہیں سمجھ، میں کچھ بھی تو خیر غلط میں بول رہی ہوں، لیکن دیکھیں جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ چلیں کیا ٹائم ہو رہا ہے. نعبدو، یہ ہے ایک جملہ اور یہ جملہ کمپلیٹ ہے. ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم سوتے ہیں. سینٹینس ہو گیا نا کمپلیٹ. لیکن اب چونکہ عبادت ایسا لفظ ہے کہ ہمیں یہ بتانا پڑے گا کس کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں بتانا پڑتا ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ آئی کیم تو آپ کوئی سوال نہیں کریں گی، لیکن اگر میں کہوں آئی ہٹ، ہے نا، تو آپ کہیں گی ہوم، کس کو مارا، ہے نا. تو کچھ اب اسی طرح عبادت بھی ویسا ہی فعل ہے کہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں عبادت کرتی ہوں تو سوال اٹھتا ہے کس کی، تو اس لیے بتانا پڑتا ہے کا، تیری. یہ یا کا جب یہ سورہ الفاتحہ پڑھتے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دل چاہتا ہے کیسے بتاؤ، لیکن نہیں بتا سکتے کیونکہ اتنی گہرائی میں لے کے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر نہ پتا ہو تو لوگ ڈوبنے ہی لگ جائیں، ہے نا، تو خاموش رہ جانا پڑتا ہے. تو بات تھی نعبدو کا، لیکن اس عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے نا. سب سے بڑا گناہ ہو جائے گا نا ورنہ. گناہ عظیم جس کو کہتے ہیں، گناہ کبیرہ میں بھی ٹاپ لیول کا گناہ، کہ اللہ کی یہ تھی خبر، یہ عبادت کرتے ہیں کا تیری، یہ ہم عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہ تیری اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کو کہتے ہیں، عربک میں تو مقدم اور یہ سارے مؤخر یہ سب لفظ ہوتے ہیں جو کہ میں نہیں، کہ اس کو پہلے لے آتے ہیں. مقدم مطلب اور نہ صرف اس سے بلکہ ایاکا، صرف تیری ہی، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. مطلب یہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہونا چاہیے تھا. جو عربک کا نارمل جو کنسٹرکشن ہے اس میں سب سے پہلے بتاتے ہیں ہم، جیسے کہ یہاں پہ نعبدو کہ یہ جملہ ہوا اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ کس کی. ہم کھانا کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں وہ بعد میں بتاتے ہیں. لیکن اگر ہم پہلے بتائیں اس کا مطلب ہے کہ میرا کھانا کھانا امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ کھانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، وہ فوڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایسے میں اس کھانے کو پہلے بتائیں گے اور تب بتائیں گے میں کھاتی ہوں. اسی طرح سے ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کریں گے. یہ ایاکا صرف یہ ابھی بھی میں آپ کو نہیں بتا پا رہی ہوں جیسا مجھے بتانا چاہیے
کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ لفظ کہ نعبدو ایاکا نہیں کہا گیا، ایاکا کو پہلے لایا گیا۔ میں بتا رہی ہوں جو ایک جملے کی نارمل کنسٹرکشن ہے وہ کنسٹرکشن یہ اس طرح سے ہے، اور پھر چلے ہمیں یہ صرف لگا کے ہم نے اس کو بہت زیادہ ایکسکلوسیو کیا کہ صرف تیری، اور پھر اس پورے لفظ کو اٹھا کے پہلے لائے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے اس فعل سے، اس لفظ کی زیادہ یہاں پہ زیادہ فوکس ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اسٹیج ہوتا ہے نا، تھیٹر ہوتا ہے، اسٹیج ہوتا ہے، اسپاٹ لائٹ، اسپاٹ لائٹ کیوں ڈالتے ہیں؟ کسی چیز پہ اسپاٹ لائٹ ڈالتے ہیں کہ اس پورے اسٹیج پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جس پہ لائٹ ڈال رہی ہے تھیٹر میں موجود سارے لوگ اب دوسری چیز ان کو چاہے بھی تو نظر نہ آئے، ہے نا، کہ وہ جو مین کیریکٹر ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اسپاٹ لائٹ وہاں آتی ہے۔ کیوں وہاں آتی ہے؟ تو انہوں نے سب کچھ اندھیرا کر دیا کہ اگر کوئی چاہے بھی تو باقی چیزیں جو اسٹیج پہ موجود ہیں، چاہے وہ فرنیچر ہے چاہے کوئی دوسرا پرسن ہے، وہ کچھ بھی نظر نہ آئے، اس پہ ہی فوکس رہے زبردستی۔ تو یہ ایاکا کا پہلے آنا وہ اسپاٹ لائٹ میں آ گیا نابودو کے مقابلے، اب یہ پیچھے چلا گیا، یہ اسپاٹ لائٹ میں یہ لفظ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایاکا، جب تجوید میں پڑھاتے ہیں تو اسی کیفیت سے ہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ بات تو نہیں بتا سکتے وہاں پہ، نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بہت ترجمہ بھی نا وا کی بھی علامت نہیں پتا ہوتی، کیسے بتائے؟ تو یہ نارمل کنسٹرکشن، نارمل حالات سے الگ بات ہو رہی ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے پہلے اس کو بتا رہے ہیں، عبادت کرنے والا امپورٹنٹ نہیں ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو، اور اس کو بھی پھر صرف ایا سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایا بھی بہت بڑا لفظ ہے۔ تو یہاں پر ہم کچھ نہیں ہیں اور ہمارا اللہ سب کچھ ہے، ہم زیرو ہیں، زیرو بھی نہیں ہے، زیرو سے بھی چھوٹی چیز ہے، اور ہمارا اللہ یکا جو ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، ہم کریں نہ کریں، یہ جیسے کہ یہ بعد میں آنے کا یہ بات ہو گئی، اور اس کے مقدم ہونے کی یہ مؤخر ہو گیا، یہ پیچھے چلی گئی بات ہماری، ٹھیک ہے، ہماری عبادت، پھر وہی کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی ہیں جو ہمیں ضرورت ہے اللہ کی عبادت کی۔ تو یہ ایاکا کا پہلے آنا، یہ اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھیں، لینگویج کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ اپنے اندر بہت زیادہ میننگ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہ نماز کی کلاس میں تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ بتائیں، لیکن آج آپ کو چونکہ یہ کا کی علامت پتا ہے، ایا کا تو میننگ پتا ہے، اور یہ نعبدو کا آپ جانتی ہیں کہ ہم کرتے ہیں کریں گے، تو اس لیے بتایا کہ جو ایک نارمل جملے کی کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں پہلے ہم یہ بتاتے ہیں، فعل بتاتے ہیں، اور پھر اس کو مفعول کہتے ہیں نا، جس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، نہ ہم تھے، نہ ہم تھے، اور یہ ہم نے عبادت کی، اور اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن اسپاٹ لائٹ اس پہ چاہیے تو اس کو پیچھے سے اٹھا کے آگے لائے، آگے ہی صرف نہیں لائے اللہ تعالیٰ، بلکہ ایا کے ساتھ لائے کہ کسی اور کی عبادت کرنے کا ٹھیک اس اسٹیج کی اسپاٹ لائٹ کی طرح ہمیں نظر ہی نہ آئے، اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس کا کے علاوہ نظر نہ آئے جب بھی ہم عبادت کا سوچیں۔ لیکن افسوس کہ کبھی ہم اپنی نفس کی عبادت کرتے ہیں، کبھی شیطان، عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی کے پیچھے بھاگ جانا، اسی کی بندگی کر جانا، اس کی مرضی پہ چل جانا۔ جیسا کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ عبادت میں صرف جانماز والی عبادت ہی نہیں ہوتی، مرضی بھی ہے، غلام والی زندگی، نفس کی بھی غلامی کر جاتے ہیں، نفس کی مرضی پہ چل جاتے ہیں، ہمارا یہ دل چاہتا ہے۔ تو یہ ایاکا کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ یہ پوری اسپاٹ لائٹ پھر ادھر ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے اگر ہم اسٹیج کے اس ڈارک والے پورشن میں چلے گئے، ہے نا، اب ہمارا فائدہ ہے اگر ہم بھی اسی کی طرف دیکھیں، اور آپ دیکھیں اس کو بھی آپ ایسے سمجھ لیں
کہ جب اسٹیج پہ اسپاٹ لائٹ ہوتی ہے جس کریکٹر کے اوپر، تو نہ صرف آڈینس اس کریکٹر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اسٹیج پہ موجود باقی لوگ بھی اسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف ان کو پھر خیال ان کا بھی نہیں جاتا، وہ خود بھی اندھیرے میں ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی ایاکا کے ساتھ اسی طرح انشاءاللہ تعالی گزارنی ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہم سے اپنی مرضی کے ہی کام کروا لے، ہمیں وہ عقل دے، وہ سمجھ دے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہو گیا ہمارا ایاکا نعبدو، یہاں پہ ایک جملہ پورا ہو گیا، اور پھر یہ دوسرا جملہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، اور اٹیچ کرنے کے لیے یہ عطف آیا۔ ایک جملہ یہ ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم عبادت کرتے، جملہ یہی پورا تھا، لیکن چونکہ عبادت ایسا فعل ہے جو اپنے ساتھ مفعول یعنی کس کی عبادت کی جائے گی وہ بھی مانگتا ہے، اس لیے یہ کا آیا۔ کا مفعول ہمیشہ بعد میں آتا ہے، لیکن اس کو پہلے اس لیے کیا گیا کہ اس پہ اسپاٹ لائٹ چاہیے تھی۔ تو ایاکا نعبدو، اب آج سے جب ایاکا کیجئے گا نماز میں اور ویسے، تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی۔ اجازت دیجئے، کوئی سوال ہے تو پہلے سوال لے لیں آپ کا، اور پھر کلاس ختم کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کر لیں گے سورۃ الفاتحہ، یا آپ کہیں تو میں شیئر کر دوں، جیسا کہ میں بار بار کہتی ہوں ایڈوانس گرامر والا، اس میں کچھ ٹرمز وہی گرامر کی یوز کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے وہ، ورنہ بات تو سب یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔